بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ذمہ اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کے شکرانے میں روزانہ ایک صدقہ ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھنا کافی ہو جاتا ہے۔ نماز اشراق یا چاشت سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی ادا کرتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے میرے دوست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ان پر عمل پیرا رہوں گا۔ وہ 3 اعمال یہ ہیں کہ ہر ماہ میں 3 روزے، نماز اشراق اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر سورج طلوع ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھیں، تو یہ اس کے لیے مکمل حج اور عمرہ کے اجر کے برابر ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ ناظرین کرام، اشراق کی نماز اول وقت میں ہی ادا کرنا چاشت کی نماز کہلاتی ہے، اور یہ 2 مختلف نمازیں نہیں۔ اس کا نام اشراق اس لیے رکھا گیا ہے کہ سورج نکلنے اور بلند ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس کی ادائیگی کا صحیح وقت سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد سے لے کر نماز ظہر سے تقریباً 10 منٹ قبل تک ہے۔ افضل یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سورج کی گرمی ہونے کے بعد ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کا بچہ ریت گرم ہونے سے اپنے پاؤں اٹھائے۔